السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS 507 لیکچر نمبر 30 مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم نے سیکیورٹی سسٹم، سیکیورٹی آف انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس کے کانسیپٹ کے بارے میں بات کی تھی، سیکیورٹی پالیسی کو ڈیوائز کرنے کی بات کی تھی، اور پھر ہم جو تھریٹس ہیں ایک انفارمیشن سسٹم کو، اس کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم وہی تھریٹس کی گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور اس حوالے سے، یعنی تھریٹس کے حوالے سے یا رسکس کے حوالے سے، ایکسٹرنل یا انٹرنل رسکس، فزیکل یا لاجیکل، دونوں قسم کے رسکس جو ہیں یا تھریٹس جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے. یہ چیز تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی آپ کی ایسٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. لہذا سیکیورٹی کے کانسیپٹ سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سیکیورٹی کتنی ہونی چاہیے. یہ ڈپینڈ اس چیز پہ کرتا ہے کہ جس ایسٹ کو ہم محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس ناٹ اونلی کاسٹ وائز بٹ آلسو امپورٹنس ٹو دا پرٹیکولر انڈیویجل اور آرگنائزیشن جو ہے وہ کتنی ہے، اور اسی کی مناسبت سے جو ہم اس کو ویلیو کسی قسم کا بھی اٹیچ کرتے ہیں، پرائرٹی کے حوالے سے، امپورٹنس کے حوالے سے، کاسٹ کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، یا اس انفارمیشن کی جو ہمارے پاس ہے اس کی اپنی وجہ سے اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے یا سیکیور کرنا ہے اس کو، تو وہ سیکیورٹی کا لیول کیا ہوگا، کتنا ہونا چاہیے، کیسے اس کو حفاظت کی جائے گی اس کی، یہ تمام چیزیں تبھی واضح ہوں گی یا واضح کی جا سکتی ہیں کہ جب ہمیں اس ایسٹ کے بارے میں جو ہے وہ علم حاصل ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ غلط لوگوں کے استعمال میں نہ آئے، چوری نہ ہو، اس کو ڈیمیج نہ کاز کیا جا سکے، وغیرہ وغیرہ. تو یہی باتیں جو ہیں، یہ تھریٹس جو ہیں، یہ رسکس جو ہیں، یہ آپ کے انفارمیشن ایسٹس کے حوالے سے جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ رسکس اور ان کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. جو دائرہ وسیع ہوتا ہے وہ اس لیے کہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں حوالے سے نہ صرف وہ کمپوننٹس جو کہ ہارڈ ویئر کے زمرے میں آتے ہیں ان کو ڈیمیج کاز ہو سکتا ہے، بلکہ جو آپریشنل سسٹمز ہیں اس ہارڈ ویئر کے اندر، جو ایپلیکیشن سسٹمز ہیں اس ہارڈ ویئر کے اندر، اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کے حوالے سے ڈیمیج ہو سکتی ہیں، چوری کی جا سکتی ہیں، ان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، ان آتھورائزڈلی مینیپولیٹ کر کے فراڈ کیا جا سکتا ہے، ان کا ناجائز استعمال کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہی تمام چیزیں جو ہیں اور مختلف طریقے جو ہیں، آج نون طریقے جو ہیں آف کازنگ تھریٹس اور گیونگ رائز ٹو دا پاسبلٹی آف اے تھریٹ ٹو این انفارمیشن سسٹم ہم ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے اس حوالے سے شروع کرتے ہیں.
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کس چیز کے خلاف یا کن تھریٹس کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کچھ تھریٹس نون تھریٹس ہوتی ہیں, کچھ تھریٹس پرسیوڈ تھریٹس ہوتی ہیں, یعنی ہمارا خیال ہے کہ جی اس قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے سسٹم کو, ہمارے انفارمیشن ایسٹس کو اس طریقے سے خراب کر دے یا خراب کرنے کی کوشش کرے. اب یہ پرسیوڈ اور نون تھریٹس دونوں جو ہیں, ان کے حوالے سے ہمیں کچھ تدابیر کرنی پڑیں گی. تھریٹ کا بیسکلی مطلب یہی ہے کہ جی اٹ مے اور ڈز گیو رائز ٹو سم سارٹ آف اے ڈیمیج اور لاس, اور it can bring the entire operations to a standstill, thereby causing a loss. اب جب تک ہم سسٹم کے حوالے سے, ایک تو فزیکل تھریٹس کی میں نے بات کی کہ جی فزیکل تھریٹس ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, اور وہ کیا کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ابھی کچھ دیر میں بات کریں گے. لیکن جو لاجیکل تھریٹس ہیں, لاجیکل تھریٹس جو سسٹمز آپریٹ یا جن کی وجہ سے کمپیوٹر سے کام کیا جاتا ہے, ان سسٹمز میں اگر خرابی ہو جاتی ہے یا خرابی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے, خرابی اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے وہ سسٹم جو ہے وہ کوئی غلط ڈیزائن کیا ہوا ہے, اینڈ اٹ از ناٹ پرووائڈنگ واٹ دا یوزر ریکوائرز, بیکاز دیٹ شوڈ ہیو بین ٹیکن کیئر آف ایٹ دی اسٹیج آف انالیسس, ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آف دی ویریئس ایپلیکیشن سافٹ ویئر, کہ جی یوزر جو چیز چاہتا ہے اس حوالے سے اس کو مل رہی ہے یا نہیں. ہاں, یہ البتہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس پوری ڈیزائننگ کے اندر کسی جگہ پہ, کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ یا کسی ایک پرٹیکولر پروسیجر کے اندر جس قسم کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا وہ پراپرلی ڈیفائن نہیں ہوا, یا اس کے حوالے سے کوئی ایسا چیک جو انسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے تھا یا جو پروگرام کے اندر لکھنا چاہیے تھا وہ کہیں رہ گیا. تو یہ تو ایک علیحدہ چیز ہوئی. لیکن جو تھریٹس فزیکل کے علاوہ لاجیکل سلسلہ جو ہے اس کے حوالے سے بات ہے کہ کوئی ان آتھرائزڈ پرسن آپ کے سیکیورٹی سسٹم کو چیلنج کرتا ہے, اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے, اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, اور آپ کے جو ایپلیکیشن سسٹمز ہیں, جو سسٹمز آپریشنل سسٹمز ہیں, ان کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی اس قسم کی لاجیکل تھریٹ جو ہے وہ امپلانٹ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سسٹم ڈز ناٹ بہیو ان اے نارمل اور یوزول فیشن. تو یہ سب تھریٹس ہیں, اور یہ سب تھریٹس جو ہیں یہ آپ کو لاس کریٹ کر سکتی ہیں. لاس کس حوالے میں, کس حوالے سے, اس حوالے سے کہ جی جو آپ نے انفارمیشن اس پہ ڈالی ہوئی تھی وہ تمام انفارمیشن لوز ہو گئی. لاس اس حوالے سے کہ جو ایسٹس ہیں آپ کے, مشینیں ہیں, مشینوں کے اندر جو کمپوننٹس ہیں ان کے, جو مدر بورڈ ہے, جو ہارڈ ڈسک ہے, اور بہت سارے جو چپس جو اس سارے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے استعمال میں آتے ہیں یا اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں کرتے ہیں, ان میں خرابی پیدا ہو جائے. تو یہ لاس جو ہے اٹ کین بی in terms of loss of productive hours, loss of information, loss of
loss in real money terms of the assets, کہ جی وہ ناکارہ ہو گئے یا ان کے کمپوننٹس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں, اور یہ سب تھریٹس جو ہیں نون بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جس انوائرمنٹ میں آپ ہیں وہاں پہ اس انوائرمنٹ کے حوالے سے, یا جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں, انوائرمنٹ صرف اپنے شہر یا اپنے گھر یا اپنے گاؤں کا انوائرمنٹ کی بات یہاں نہیں ہو رہی, کیونکہ کمپیوٹر کا ورلڈ ایک انٹرنیشنل ورلڈ ہے. سو اینی بڈی ہو کین ہیو ایکسس ٹو یور کمپیوٹر سسٹمس can cause or may cause or pose a possible threat to the system. اب ایک سوال تو یہ ہوگا جی صاحب ٹھیک ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی تو کر لی بات ہے کہ جی یہ کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تدبیر تیار کرنے کے لیے کچھ تدابیر تو ایسی ہیں کہ جو آپ ایز اے میٹر آف رول جو ہے وہ آپ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ تدابیر ایسی ہیں کہ جن کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا پاسبلٹی کبھی ریالٹی میں کنورٹ ہوئی, وہ پاسبلٹی کتنی دفعہ یا کتنی ریگولرٹی سے ہمارے سسٹم یا ہمارے سسٹمز کو تھریٹن کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ہمیں یہ بھی مانیٹر کرنا پڑے گا کہ فریکوینسی جو ہے اس تھریٹ کی وہ کیا ہے. کیوں؟ اس کی بڑی سمپل وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ جی ایک کسی خاص قسم کا کوئی پرابلم اکر ہوتا ہے, لیکن اس کی نہ کریٹیکلٹی ہے نہ اس کا امپیکٹ ہے ان فائنینشیل ٹرمز اور نان فائنینشیل ٹرمز, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں جو تدبیر کرنی ہے, جس پہ کہ ظاہر ہے کچھ کاسٹ آئے گی, whether that تدبیر is worth spending that amount of money or not. So monitoring, firstly identifying کہ جی کیا کیا possible threats ہے from within, from outside. Various threats have to be examined, looked at. Then the monitoring of those threats کہ جی آپ کے سسٹم کو وہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں, کتنی دفعہ کر چکی ہیں, اور اس کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرنا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کام. یہ بہت ضروری ہوتا کہ جی یہ تھریٹ جو بار بار اگر ہوتی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کس طریقے سے کسی کو ایکسس مل رہا ہے, یہ کیا کوئی ناجائز یا ان آتھرائزڈ طریقے سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کون کر رہا ہے. تو اس کے لیے مختلف تدابیر ہیں, اور ان سب پروسیسز کو, ان طریقہ کار کو جس سے یہ تھریٹس کاز کی جا رہی ہیں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنا پڑتی ہیں ایز پارٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن آف تھریٹس. لیکن اگر میں یہ کہوں یا ہم سمجھیں کہ ہم تمام قسم کی جو تھریٹس پرسیوڈ اور نون تھریٹس جو ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ ایک فول پروف قسم کا سلسلہ جو ہے وہ یا ایک نظام جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں, تو یہ شاید ہمارے آپٹیمزم کی نشانی ہے. ہم حتی الامکان کوشش کر سکتے ہیں کہ جو تھریٹس ہیں ان کو ان کی اکرنس کو, ان کے ہونے کو ہم منیمائز کریں, اور
ایک ایسے منیمل لیول پہ لے جائیں کہ تھریٹ یا ڈیمیج ڈیو ٹو دوز تھریٹس کا رسک جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. تو ریڈکشن ان دا رسک کی بات ہو رہی ہے, ریڈکشن ان دی اکرنس آف دا تھریٹ کی بات ہو رہی ہے, ایلیمینیشن کی یہاں پہ بات نہیں یا ٹوٹل ایلیمینیشن کی بات نہیں ہے, کیونکہ دیٹ از اے لٹل ڈیفیکلٹ ایز دیر آر پیپل آؤٹ دیئر whose only mission perhaps in life is to damage information assets of any organization. بہرحال یہ ایک ایشو ہے جو رہے گا. Susceptibility to threats, whether logical or physical, should be considered as a major risk factor for the database and information system of an organization. These risks are to be identified, and steps that include physical and logical controls need to be instituted and monitored on a regular basis. So monitoring, identification, اور آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد فزیکل اور لاجیکل کنٹرولز کی انسٹیٹیوشن, ان کو ڈیزائن کرنا, ان کو امپلیمنٹ کرنا, اور پھر ان کی افادیت آفٹر امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنا کہ وہ کس طریقے سے ان تھریٹس کو روک رہی ہیں. یہ نہایت اہم ہے. اور ظاہر ہے کہ سیکورٹی میجرز can only be designed if we know what kind of threats or risks are to be guarded against. So we have to determine the frequency of the known and the perceived threats as far as possible. That is absolutely necessary. As I said, کہ جی تھریٹس جو ہیں وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہیں اور لاجیکل بھی ہوتی ہیں. فزیکل تھریٹس کی پہلے بات کر لیں. دس ریفرز بیسکلی ٹو دا ڈیمیج کوز ٹو دا فزیکل انفراسٹرکچر آف دی انفارمیشن سسٹمس. اب آپ کو یاد ہے پچھلے لیکچر میں نے شاید بات کی تھی کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کمپیوٹر کا جو کمرہ ہوتا تھا, خاص کمرہ ہوتا تھا کمپیوٹر کے لیے, ایئر کنڈیشن, فلی سیلڈ, کوئی شخص اس کمرے میں جا نہیں سکتا تھا انلیس آتھرائزڈ. کوئی شخص جو بھی آتھرائزڈ بھی جو شخص جا سکتا تھا, he had to be suitably dressed or put on safety uniform like a coat, a mask, a hat or a cap and special boots, تاکہ ڈسٹ جو ہے وہ کمرے کے اندر, کمپیوٹر روم کے اندر نہ جا سکے. انہیں ہاتھ نہیں لگانا کسی چیز کو, لیکن صرف دیکھنا ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے بہت سالوں پہلے کی بات, کہ جب کمپیوٹرز نئے نئے تھے, ویری کاسٹلی, اینڈ دوز ایسٹس ور ریکوائرڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ اگینسٹ آل پاسبل نون تھریٹس. تو یہ وہ زمانہ ہے. لیکن اس گفتگو سے آپ کے سامنے ایک چیز آئی کہ ایک تھریٹ جو ہے فزیکل تھریٹ, جو آج بھی جس کے حوالے سے آپ کو میجرز لینے ہیں, اور وہ ہے پولوشن
whether it is dust, whether it is dampness, whatever kind of pollution. ایک زمانے میں شاید یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی جس کمرے میں کمپیوٹرز ہیں وہاں پہ سگریٹ اسموکنگ نہیں ہونی چاہیے, بیکاز دیٹ آلسو کازز ڈیمیج ٹو دا مشینس. اگر آپ چائے پی رہے ہیں, مشین ساتھ رکھی ہے, تو چائے کہیں الٹ نہ جائے مشین کے اوپر, کیونکہ دیٹ ول آلسو کاز ڈیمیج ٹو دی کمپیوٹرز. ظاہر ہے کہ اینی نیچرل ڈیزاسٹرز, ارتھ کویکس ہیں, چاہے فلڈز ہیں, چاہے آگ ہے, لگنا ہے, شارٹ سرکٹنگ اس کمرے میں یا اس جگہ پہ یا اس بلڈنگ کے اندر, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے انفراسٹرکچر کو, مشینوں کو, سسٹمز کو ڈیمیج کرتی. جب مشینیں ڈیمیج ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو آپ نے انفارمیشن سٹور کی ہوئی ہے وہ یا تو ختم ہو جائے گی, آپ لوز کر دیں گے اس انفارمیشن کو. تو نیچرل ڈیزاسٹرز, پھر اگر بلڈنگ کمزور ہے, چھت گر گئی, اس کی وجہ سے مشینیں تباہ ہو گئیں, وہ بھی ایک پرابلم ہے. پولوشن کا میں ذکر کر چکا. اس کے بعد دو اور تھریٹس جو فزیکل انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر سکتے ہیں یا جو تھریٹ پوز کرتے ہیں, ان میں ایک پاور سپلائی کی ویریشن, انرجی ویریشنز, اس کا وولٹیج فلکچویشن ہمارے یہاں پہ بہت بڑا ایشو. یہ بھی ایک تھریٹ ہے. اور پھر انٹروژن کا مطلب ان آتھرائزڈلی کسی کا سسٹم کے اندر داخل ہونا, چاہے وہ کمرے کے اندر داخل ہونا یا مشینوں تک پہنچنا یا مشینوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا. دیٹ از آلسو اے تھریٹ دیٹ ہیز ٹو بی واچڈ آؤٹ فار. تو یہ مختلف قسم کی فزیکل تھریٹس کا ہم نے ویری بریفلی ذکر کیا. آگے ابھی کچھ دیر میں ہم چل کر ان کو پھر دیکھیں گے کہ یہ ہر چیز جو ہے یہ کیا ہے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہے. اب فزیکل سے ہٹ کے ہم لاجیکل کی طرف آئے. لاجیکل کے اندر جو ہے وہ بیسکلی تھریٹن کرتا ہے جو سافٹ ویئر اور ڈیٹا آپ کے مشینوں کے اندر ہے, کمپیوٹرز کے اندر موجود ہے, وہ جس طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. اب اس میں کوئی فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوتا, لیکن وہ بھی اس سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو ایک طریقے سے وہ اس میں جو آپ کا سسٹم چل رہا ہے اس میں وہ امپلانٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جب امپلانٹ ہو جاتا ہے آپ کی یوزیج کی وجہ سے اس میں اس کے جو افیکٹس ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. اور یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے, غلط ہو جائے, فائلیں ڈسٹروائے ہو جائے, یا مشین بند ہو جائے, مشین چلے ہی نہ. سو یہ تھریٹس جو ہیں یہ عام طور پہ وائرسز اینڈ ورمز ان کے ذریعے آتی ہیں یا لاجیکل انٹروژن ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کار, نون طریقہ کار جو ہیں وہ یہ. اور لاجیکل انٹروژن کے اندر جو ہے وہ آپ کے ہیکرز, جن کا نام آئی ایم شیور کہ سب نے سنا ہوگا, یا ٹرم کو سنا ہوگا, ان کا بھی
ان کی کارکردگی بھی شامل ہے. تو یہ تمام تھریٹس، مختلف قسم کے تھریٹس جو ہیں یہ موجود ہیں. اب چیز یہ ہے کہ جی ان میں سے کتنی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی لائکلیہڈ یا ہو سکتی ہیں، لائکلیہڈ آف دیئر اکرنس، آف دیٹ تھریٹس اکرنس، اور پھر ان تھریٹس کی کسی حوالے سے یا ایک حوالے سے اس کی رینکنگ کہ ہاں جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت ریگولر بیسس پہ ہوتا ہے. اب یہ جو فریکوینسی ہے، ایک تو ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی نالج، آپ کا ایکسپیرئنس ان تھریٹس کے حوالے سے یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہ پروٹیکشن سسٹمز کے اندر بلڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ تھریٹس ہر ایک کو پتا ہے جو اس کام سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ تھریٹس ایگزسٹ کرتی ہے. لہذا چاہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان تھریٹس کے جو نون تھریٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم تدابیر ایٹ دی انسپشن، ایٹ دا بگننگ، ایٹ دا ویری بگننگ وہ ہم ڈیزائن کر دیں، وہ ٹولز استعمال کر لیں، سیکورٹی ٹولز اپنے سسٹمز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ کوئی کمپیوٹر خریدنے جاتے ہیں، آپ سے جو وینڈر جو ہے، جو سیلر جو ہے، وہ سب سے پہلے ہی پوچھتا ہے کہ جی اس پہ میں اینٹی وائرس ڈال دوں یا نہ ڈالوں. کئی زیادہ تر سسٹمز کے اندر شاید آج اینٹی وائرس جو ہے وہ ساتھ اس سسٹم کا انٹیگرل پارٹ ہے، اس مشین کا انٹیگرل پارٹ ہے، وہ لوڈڈ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ جو وائرسز اور ورمز کے حوالے سے یہ نون تھریٹس ہیں، اس کے لیے ڈیٹا نہیں چاہیے کسی آرگنائزیشن کا اپنا، یا آرگنائزیشن کے پیکولر سسٹمز کے حوالے سے ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، بیکاز دس کین ہیپن ٹو اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی اینی ویئر. لیکن جہاں پہ آپ کے سسٹمز چل رہے ہیں اور وہ سسٹمز جو ہیں تھریٹن آف اینڈ آن ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو فریکوینسی آف اکرنس، ٹائپ آف اکرنس، نیچر آف اکرنس، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا پڑتی ہیں. یہ کئی دفعہ تو بڑے آسانی سے یہ تمام چیز اویلیبل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ انشورنس کمپنی، اب فزیکل تھریٹس کے حوالے سے اگر بات کریں، انشورنس کمپنی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹا دے سکتی ہے کہ جی کون کون سی جگہ پہ آگ لگنے کا زیادہ اندیشہ ہے، یا کس قسم کی بلڈنگز کے اندر آگ لگنے کا اندیشہ ہے. اگر ان بلڈنگز کے ریگولر سروے کوئی کرتا ہے کہ جی یہاں پہ جو وائرنگ ہوئی ہے یہ سیفٹی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، تو پھر ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے جس کو ایکسس کیا جا سکتا ہے، جو ہمیں اویلیبل ہو سکتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی یہ جو بلڈنگ، پرٹیکولر ایک بلڈنگ جس میں ہماری آرگنائزیشن ہاؤسڈ ہے، اس کے اندر جو وائرنگ ہے اس کا سٹیٹ کیا ہے، اور آگ لگنے کا یا شارٹ سرکٹنگ ہونے کا کوئی خدشہ تو نہیں. سو انشورنس کمپنی یا ریلیونٹ ایجنسی آپ کی جو اس چیز کے حوالے سے رسپانسبل ہے وہ آپ کو یہ کر سکتی ہے، یہ انفارمیشن دے سکتی ہے. لیکن جہاں پہ کوئی نئے قسم کا وائرس یا نئے قسم کا تھریٹ جو کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی آج تو یہ بڑا ایک سمپل سا چیز ہو گئی ہے کہ جی دا مومنٹ some kind of a virus or threat is detected anywhere which can affect anybody and everybody all over the world, تو کہیں نہ کہیں سے میسج جو ہے وہ آپ کو بھی وصول ہو جاتا ہے، اخبار میں بھی آ جاتا ہے،
میڈیا کے اوپر اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ جی یہ وائرس جو اس قسم کے ڈیمیج کاز کر رہی ہے اس سے بچ کے رہیے, یہ آج سے جاری ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا اس قسم کا. سو چیز یہ ہے کہ جی انفارمیشن ریگارڈنگ دا لائک occurrence is either available, not available, or generally known. For that general situation, there doesn't have to be any precise data. It is a threat. It can affect you. So let's protect against it. Whether it has happened to us or not, forget it. It can happen. It does happen. So, چیز یہ ہے کہ جی جب آپ نے تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی اکرنس یا پاسبلٹی آف اکرنس یا لائکلیہڈ آف اکرنس کے حوالے سے جو ہے آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ جی پاسبلٹیز کتنی ایگزسٹ کرتی ہے. شاید جو لوگ استعمال کرتے ہیں, مشینز کو استعمال کرتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, جو کمپیوٹرز کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں, وہ بھی آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے سکتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ ہائر دا ویلو آف دی انفارمیشن ایسٹ آئیڈینٹیفائڈ, ہائر آر دا چانسز فار اٹ بینگ سسپٹیبل ٹو سچ تھریٹس. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے, ایک تو یہ ہو گئی بات کہ ہاں جی یہ مشین جو ہے اب بجلی کی فلکچویشن ہے, تو بجلی کی فلکچویشن, بجلی آپ خود تو پیدا نہیں کر رہے, بجلی تو کوئی پیدا کر رہا اور آپ تک پہنچا رہا ہے. اس جنریشن آف الیکٹریسٹی اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی کے اندر وولٹیج فلکچویشنز اگر ہوتی ہیں تو ان وولٹیج فلکچویشنز کے لیے ہم ایز یوزر صرف تدابیر کر سکتے ہیں, وولٹیج ریگولیٹر وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. فیلئرز ہیں, بلیک آؤٹس ہیں, یا لوڈ شیڈنگ ہے, ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ ہے, اس کے حوالے سے ہم تدابیر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک سافٹ ویئر, ERP سافٹ ویئر ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر ہے, جو کہ یا ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے اپون, it works in a sort of a paper-free environment, it is totally dependent upon the working of the computerized environment. تو وہاں پہ اس آرگنائزیشن کے لیے تو obviously تھریٹ کی لائکلیہڈ جو ہے کسی بھی قسم کی, اس کی probability جو ہے آف اکرنس کی, وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کہ کیوں کہ اس میں کمپیٹیٹرز بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے نظام کو درہم بھرم کیا جائے تاکہ ان کا کاروبار بند ہو جائے. اس نظام کو اپسیٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تھریٹ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے کہ غلط قسم کے آرڈرز پلیس کیا جائے, جعلی ان آتھرائزڈ قسم کے, جو کہ آپ کے سسٹم میں پرابلمس کریٹ کر سکتا. سو لہذا جتنی انٹیگریشن زیادہ ہوگی سسٹم کے اندر, اور جتنے ہائی لیول کی انٹیگریشن اگر ہوگی, تو اسی حوالے سے, اس ہائی لیول کے حوالے سے آپ کے سیکیورٹی میجرز بھی اتنے ہی لیول کے ہونے ہوں گے, ورنہ آپ وہ ایڈیکویٹ پروٹیکشن جو دینا چاہتے ہیں وہ شاید دے نہیں سکیں گے. جب آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر ایکسپوجر انالیسس کہ جی بیسکلی اینالائزنگ ہاؤ مچ دی انفارمیشن ایسٹس آر ایکسپوزڈ ٹو ویریئس تھریٹس آئیڈینٹیفائڈ, اینڈ دین پرہیپس میکنگ این اٹمپٹ ٹو کوانٹیفائی دی لاس کاز ٹو دی ایسٹ تھرو دس تھریٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم اینالائز کرتے ہیں کہ جی ہمارے کون کون سے انفارمیشن ایسٹس جو ہیں وہ کن تھریٹس کی وجہ سے ایکسپوزڈ ہیں, اور پھر اگر وہ تھریٹ جو ہے
وہ اکر کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا یا نقصان ہو سکتا ہے اس کو کسی طریقے سے، کسی حساب سے کوانٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی مثال، آپ کسی بھی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ مشین میں رکھتے ہیں، مشین کی ہارڈ ڈسک فیل ہو جاتی ہے، آپ نے بیک اپس نہیں کیے ہوئے، وہ جتنی آپ نے انفارمیشن اس مشین پہ اسٹور کی تھی وہ تمام کی تمام ضائع ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ سے وہ انفارمیشن ریکریٹ کر دی. تو ایک تو کوانٹیفائنگ لاس کے حوالے سے بات یہ ہو گئی کہ جی وہ جتنا ٹائم جو آپ نے پہلے اس ڈیٹا کو انٹر کرنے میں صرف کیا تھا اور پھر اس ڈیٹا کو دوبارہ سے انٹر کرنے میں صرف کریں گے. کیوں کہ غلطی ہم سے کیا ہے کہ جی ہم نے بیک اپ نہیں رکھا اس ڈیٹا کا، اور پھر وہ جو ہارڈ ڈسک اگر ڈیمیج ہو گئی مثال کے طور پہ تو اس ہارڈ ڈسک کی ریپلیسمنٹ کاسٹ جو ہے، یہ تمام چیزیں مل کر کے اس کو جو ہے وہ آپ نے لاس کو کوانٹیفائی کر دیا. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ظاہر یہ ہے کہ جی آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں رہا جو آپ نے رکھا تھا، اب آپ کیا کریں گے، آگے کیسے چلیں گے، آپ کو جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. سو آپ بیسک اور سورس ڈاکیومنٹ سے پھر ریکریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. غلطی کیا ہے، کنٹرول کیا نہیں تھا؟ کنٹرول یہ نہیں تھا کہ جی بیک اپ ریگولرلی کرنے چاہیے یا بیک اپ کا پروسیجر کسی دوسری مشین بیک اپ کسی دوسری مشین پہ بھی کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی وہ آپ نے کنٹرول موجود ہے، وہ احکامات اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ جناب آپ کو بیک اپ جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن جن کو کرنا چاہیے وہ اپنا فرض نہیں نبھاتے. لہذا مانیٹرنگ کے حوالے سے کہ جی ہم مانیٹر کیوں نہیں کر رہے کہ جی بیک اپس ریگولرلی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس مانیٹرنگ کی ایکٹیویٹی میں فیلئر کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. تو آپ نے کاز کو آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے اس لاس کو آئیڈینٹیفائی کیا، کوانٹیفائی کیا، اور پھر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی کہاں پہ اور کس وجہ سے یہ لاس ارائز ہوا. اب جو ایکسپوجر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھریٹس جو ہیں وہ فزیکل بھی ہیں اور لاجیکل بھی ہیں. اب اس ایکسپوجر انالیسس کے اندر مختلف ہم نے سٹیپس آپ کو ابھی بتائے. وہ سٹیپس کیا ہے ان کو پھر سے دوہرا لیں ذرا، اور وہ کیسے پتا چلیں گے، یعنی مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی اور کنٹرولز کے حوالے سے بھی کہ جی وہ کنٹرولز جو ہیں وہ امپلیمنٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، کنٹرولز ان پلیس ہیں یا نہیں ہیں، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم اینالائز کر سکتے ہیں. کیسے؟ اس کے 3-4 سٹیپس. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ڈیزائن یا سسٹم کے جو ڈیزائن ڈاکیومنٹس ہیں، جو کنٹرولز لکھے گئے ہیں فزیکل یا لاجیکل، آپ کو یہ طے کرنا ہے یا یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ کنٹرولز جو ہیں وہ ان پلیس ہیں یا نہیں. یہ آپ ڈیزائن ڈاکیومنٹ سے بھی دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہ بلڈ ہیں یا نہیں، یا انسٹرکشنز جو اس حوالے سے جاری ہوئی ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کوئی انآتھرائزڈ شخص جو ہے یا اشخاص جو ہیں وہ کمپیوٹر سرورز جہاں پہ لوکیٹڈ ہیں یا مین جو نیٹ ورک آپ کا جہاں پہ لوکیٹڈ ہے اس ایریا میں نہیں جا سکتے unless they have permission or they are authorized to enter those rooms. Only authorized personnel. کیا ہر کوئی جو ہے اس کمرے میں جا سکتا اور جو جی چاہے وہاں پہ پھر کر سکے؟ کیا کنٹرولز ہیں وہاں پہ، کیا نظام ہے وہاں پہ؟ تو یہ اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ جی مینجمنٹ انسٹرکشنز ایشو کرے گی. ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہیں بہت سارے. ہم اس کو مانیٹر کیسے کریں گے؟ ہم امپلائیز سے پوچھیں گے بھائی کیسے ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ ان ایریاز میں جا کر کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایکچولی کیا صورتحال ہے. پھر باری آتی ہے
کہ ہاؤ ریلائبل آر دیز کنٹرولس. اور اس کے اندر یو مے چیک ویدر دا فائر وال جو آپ نے کریٹ کی ہوئی ہے, جو ایک سیکورٹی میجر ہے, اسٹاپس اے وائرس فرام اینٹرنگ دی آرگنائزیشن سسٹم. اگر آپ آئی ایس پی کے تھرو جا رہے ہیں تو کیا آئی ایس پی بھی کوئی اینٹی یا سیکورٹی میجرز جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, اینٹی وائرسز وہ بھی استعمال کرتا ہے, کیا وہ بھی آپ کو انٹیمیٹ کرتا ہے کہ جناب یہ آپ کی جو میلز آ رہی ہیں یا یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں خرابی ہے یا نہیں ہے. اور پھر آپ کے اپنے سسٹمز کے اندر جو اینٹی سیکورٹی یا سیکورٹی تھریٹس کے لیے جو پروگرامز آپ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کہ جی اینٹی وائرس سسٹمز جو آپ نے انسٹال کیے ہیں وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب ظاہر ہے کہ جی ہماری بلڈنگ جو ہے وہ ایک ایسے ایریا میں نہیں ہونی چاہیے کہ جی جہاں ارتھ کویکس ہوتے. بھئی اب ارتھ کویکس کے بارے میں تو ہمارے پاس نہیں. اگر ایک جگہ پہ ارتھ کویک آ گیا ہوا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ سائٹ ڈینجرس ہے تو شاید پورے وہاں پہ انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, صرف مشینیں نہیں بیٹھی ہوئی, تو ان انسانوں کے حوالے سے بھی ان مشینوں کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ عقل یہی کہتی ہے کہ جناب اپنا دفتر کسی دوسری جگہ پہ آپ جا کے تعمیر کیجئے, ایسی جگہ پہ مت بنائیے جو کہ فالٹ زون میں ہے یا جہاں پہ ارتھ کویکس ریگولر بیسس پہ آتے ہیں, یا پھر آپ کی بلڈنگ کچھ اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ جس سے لاس یا ڈیمیج جو ہے, انفراسٹرکچرل ڈیمیج جو ہے یا فزیکل ڈیمیج جو ہے وہ کاز نہ ہو. پھر تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا پروبیبلٹی دیٹ occurrence of threat can be successfully occur because despite the controls being in place. یعنی اس کے کیا امکان ہے کہ کنٹرولز کے ہوتے ہوئے بھی وہ تھریٹ جو ہے وہ ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا بیک اپ کے حوالے سے کہ جی کنٹرول موجود لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ چیز ہماری مانیٹرنگ کے اندر آنی چاہیے. مانیٹرنگ کے اندر ہم نے یہ پک اپ نہیں کی, شاید مانیٹرنگ میں غلطی تھی, اور ظاہر ہے کہ اس شخص کی کہ جس کی رسپانسبلٹی تھی ٹو ڈو دا بیک اپس اس نے نہیں کی تو وہ بھی ریسپانسبل ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جی تھریٹ اکر کر سکتی ہے باوجود اس کے کہ آپ نے کنٹرولز جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ یا امپلیمنٹ کیے ہوئے. اب اس کے بعد ہاؤ مچ لاس کین اکر ڈیو ٹو دا تھریٹ بینگ سکسیسفل, اس کے حوالے سے مختلف مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں. ان سچویشن میں کس قسم کے لاسز ہو سکتے ہیں, اس لاسز کا ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہر تھریٹ کے حوالے سے ایک سین بنایا جاتا ہے, ایک سین بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ جی اگر یہ ہو جائے گا تو اس سے یہ نقصان ہوں گے. ان نقصان کو کی وجہ سے آرگنائزیشن کو اس قسم کے لاسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, یا وہ کنٹرولز جو ہیں جو آپ نے انسٹیٹیوٹ کیے ہوئے ہیں, جو آپ نے امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں, یا نفاذ جن کا ہوا ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, یا ان کی آبزرونس جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. تو یہ تمام مختلف قسم کے. تو اس طریقے سے آپ یہ جو اپنا ایکسپوجر انالیسس جو ہے اس کو اس انداز میں ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ انالیسس جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. اب ہم نے کہا کہ جی اگر وہ تھریٹ ہو جائے تو ایکچولی ہو جائے, امپلیمنٹ ہو جائے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی نقصان یہ ہو گیا تو کیا اس کے نتائج کیا ہیں اس تھریٹ کے اکرنس کے. اب ایک تو وہ سچویشن ہے کہ جہاں پہ کنٹرولز موجود, اب
اگر کنٹرولز موجود ہیں تو کنٹرولز should stop the occurrence of the threat, but it did not. So چیز یہ کہ جی وہ کنٹرولز کو آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا ان ڈیپتھ کہ وہ افیکٹو کیوں نہیں تھے یا ان کی امپلیمنٹیشن افیکٹو نہیں تھی. کیا مسئلہ کیا تھا؟ یا اس قسم کا جو تھریٹ امپلیمنٹ ہوا یا which occurred, اس حوالے سے we were totally unaware of کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے. So then it was a fault perhaps of those who designed or analyzed the systems and designed the security system, that they did not think of this particular threat, and they did not devise the kind of control that should have been devised, or the extent of the control should have been such that occurrences that did happen should not have taken place. اس میں ایک بات آپ کو پریکٹیکل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت دفعے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ سیکورٹی کے حوالے سے یا کنٹرولز کے حوالے سے جس وقت ڈیزائننگ کر رہے ہیں یا پروگرامنگ کر رہے ہیں، آپ ایبسولوٹ nth ڈگری تک آپ تدابیر اس میں ڈالتے ہیں. اب یہ اس آرگنائزیشن کے کلچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کنٹرولز کو 100% نافذ کرتا ہے اپنے اوپر یا نہیں کرتا. کیوں کہ اگر اس آرگنائزیشن کے کلچر میں یہ بات ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے چینج کر دیجئے، اس کو ریموو کر دیجئے، اور یہ ریکویسٹ جو ہیں یہ ریگولرلی آتی ہیں. اب یہاں پہ مینجمنٹ کا فرض یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی ریکویسٹس ہیں ٹو لوزن اور ریڈیوس دا لیول آف کنٹرولس، ان کو وہ خود ایگزامن کریں in the perspective of the entire threats, possible threats to their system, information system, to their information assets, and then take a categorical decision کہ جی یہ چینج جو ہے یہ کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے. لیکن عموماً ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ریکویسٹ یوزر سے آتی ہے اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یا ڈیولپر یا جو بھی ریسپانسبل ہے وہ سسٹم میں وہ لوپ کنٹرول کو کم کر دیتا ہے. ڈاکیومنٹیشن کوئی نہیں ہوتی اس چینج کی، اس ویریشن کی، اس ماڈیفیکیشن کی. سو ریزلٹ یہ ہے کہ دیٹ ٹوٹل سسٹم بیکمز مور سسپٹیبل ٹو likelihood of a threat damaging that system. اب ایک اور سچویشن یہ تو ہو گیا کہ جہاں پہ کنٹرولز موجود لیکن ان کے ساتھ ٹنکرنگ کی گئی یا ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم موجود یا وہ پوری طرح ڈیوائز نہیں کیے گئے ٹو کمبیٹ دا تھریٹس، which means that the threats were probably not identified properly. But there can be a situation that شروع سے کنٹرولز ہی ایگزسٹ نہیں کرتے کسی بھی تھریٹ کے یا اس تھریٹ کے حوالے سے. ہاں جی یہ فرق آ رہا ہے لیکن یہ فرق تو جی صرف 1500 روپے کا ہے یا اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے تو چلیں جی اس کو چھوڑیں جی، اس کے بارے میں کیا تدبیر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیوں ہم وقت اور پیسہ ضائع کریں کہ اس 1500 روپے کے فرق کو جو مٹیریل ہی نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، سگنیفیکنٹ ہی نہیں ہے، اس لیے لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ. یو مے فارگیٹ اباؤٹ اٹ بٹ اف اٹ کیپس آن ہیپننگ ایوری ایئر
The question that arises is, can its magnitude increase? How does it happen at only one place? Or does it happen at many places? And what is the total quantum of it? All these issues become vitally important. And you then have to decide whether the controls have to be instituted in order to eliminate what has come to your notice. You cannot pass it over just because کہ جی یہ تو we deal in billions, ہم تو بلینز اربوں میں ڈیل کرتے ہیں, یہ تو 1500 روپے کی بات ہو رہی ہے, اس لیے یہ سگنیفیکنٹ نہیں. کوشچن از کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کسی رسک یا کسی تھریٹ کے حوالے سے کتنا اوپن ہو گیا ہے, کہ اگر یہ 1500 روپے کی ایرر یا غلطی یا نقصان آ سکتا ہے تو کل 15,000, 15 لاکھ, 15 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ پاسبلٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی؟ تو آپ کو کنٹرولز لا محالہ جا کے یا تو کریٹ کرنے پڑیں گے یا ان میں امپروومنٹ کاز کرنی پڑے گی. تھریٹس کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کنٹرولز بنا دیں, آپ نہ بنائیں, تھریٹ بائی ڈیفینیشن it is going to cause a problem. کنٹرول اگر ہوگا تو وہ اس پرابلم کے لیول کو ریڈیوس کر دے گا, اس کے امپیکٹ کو ریڈیوس کر دے گا. لیکن اگر کنٹرول ہوگا ہی نہیں تو بہت لاس ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی کوئی انٹرنیشنل لیول ہے, کوئی اسٹینڈرڈ ہے کہ لاس کتنی ہونی چاہیے, کون سی لاس جو ہے وہ, کوئی انٹرنیشنل ایکسپٹ اسٹینڈرڈ آن ایکسپٹیبل لاسز نہیں ہے. ہر آرگنائزیشن نے اپنے لیے خود یہ چیز جو ہے تعین کرنی ہے کہ جی یہ تھریٹ اور اس کا امپیکٹ اور اس کی پاسبل لاس جو ہے وہ اس کے لیے مٹیریل ہے یا نہیں. اینڈ اگر کوئی چینج کی کوئی کسی قسم کی سسٹم کے کنٹرولز میں کرواتا ہے تو وہ مینجمنٹ شوڈ بی فلی اویئر آف اٹ اینڈ شوڈ نو آف اٹ. سیکورٹی آڈٹس ہوتے ہیں, خاص طور پہ کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ سیکورٹی سسٹم جو ہمارے یہاں پہ ہے ہماری آرگنائزیشن کے لیے, وہ سیکورٹی سسٹم جو ہمارے انفارمیشن ایسٹس کو سیکیور کرتا ہے, کیا وہ صحیح چل رہا ہے, وہ all possible threats to our system کو sufficient جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا نہیں. اور اس آڈٹ سے, اس سیکورٹی آڈٹ سے کمفرٹ لیول نہ صرف یوزرز کا, آرگنائزیشن کا, بلکہ شاید ایکسٹرنل آڈیٹرز کا, شاید جو کسٹمرز ہیں, جو بائرز ہیں, سیلرز ہیں, شیئر ہولڈرز ہیں, جو مختلف لوگ ہیں, اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, ان سب کو ایک کمفرٹ ملتا ہے کہ ہماری جو ذاتی انفارمیشن ہے یا ہمارے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ بڑی سیکیور انوائرمنٹ میں پڑی ہوئی. تو یہ ساری باتیں جو ہم نے کی, یہ ہم نے تھریٹ آئیڈینٹیفیکیشن, اس کے انالیسس وغیرہ کے حوالے سے کی, کنٹرولز کے حوالے سے کی. اب نیکسٹ ہمارا جو سبجیکٹ تھریٹس ہی کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ آف کنٹرولز یا کنٹرول ایڈجسٹمنٹ. اس سبجیکٹ پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے گفتگو کریں گے. آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.